اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے اہل توحید نوجوانوں، آج کے دور میں شرک جتنا پھیل رہا ہے، اور جب شرک اس طرح پھیل رہا ہو، جب شرک کے دروازے یوں کھلے ہوئے ہو، جب شرک کے دعات اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ فائز کرنے پہ یوں تلے ہوئے ہو، اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لیکن امت اسلام تمہیں تمہاری ذمہ داری بتانی ہے، تمہارے کندھوں پہ پڑے ہوئے بوجھ کا تمہیں احساس دلانا ہے۔ تم رسول اللہ کے وارث ہو، تم ابو بکر عمر عثمان کے وارث ہو، تم طلحہ سعید و سعد کے وارث ہو، سعید و سعد کے وارث، صحابہ کے وارث، بدریوں کے وارث۔ وہ ایسے نہیں ہوا کرتے کہ قوم میں شرک پھیلتا رہے، کفر پھیلتا رہے اور وہ لمبی چادریں اوڑھ کے سوتے رہے۔ وہ اپنی زندگیوں کا اپنے مالک سے سودا کر لیتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوگی۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کا نعرہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے اہل ایمان بھائیوں، اے اہل توحید نوجوانوں، آج کے دور میں شرک جتنا پھیل رہا ہے، آج کے دور میں اہل شرک اپنے بزرگوں کی محبت میں ان کو اللہ کا شریک بنانے کے لیے جس طرح خم پھونک کر میدان میں آ چکے ہیں، شاید تاریخ اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ اور جب شرک اس طرح پھیل رہا ہو، جب شرک کے دروازے یوں کھلے ہوئے ہو، جب شرک کے دعات اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقام پہ فائز کرنے پہ یوں تلے ہوئے ہو، اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ آپ کی اور میرے اوپر، میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک کا بوجھ کتنا بڑھ جاتا ہے اس حال میں، جس حال میں کیفیت یہ ہے، ایک ظالم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، علی پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا، ابو طالب دوڑے، مکہ کے اندر ایک عیسائی پادری رہتا تھا، اس عیسائی پادری کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہوا، ذائچہ بنا کر بتاؤ وہ بچہ کیسا ہے، اس کا مستقبل کیسا ہے۔ نقل کفر نباشد، تعالی اللہ عما یقولون، صرف آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی چادر کو تار تار کرنا مقصود نہ ہو تو اس مشرک، اس شرکیہ، اس کفریہ جملوں کو میں کبھی نقل نہ کروں۔ لیکن امت اسلام تمہیں تمہاری ذمہ داری بتانی ہے، تمہارے کندھوں پہ پڑے ہوئے بوجھ کا تمہیں احساس دلانا ہے۔ تم رسول اللہ کے وارث ہو، تم ابو بکر عمر عثمان کے وارث ہو، تم طلحہ سعید و سعد کے وارث ہو، سعید و سعد کے وارث، صحابہ کے وارث، بدریوں کے وارث۔ وہ ایسے نہیں ہوا کرتے کہ قوم میں شرک پھیلتا رہے، کفر پھیلتا رہے اور وہ لمبی چادریں اوڑھ کے سوتے رہے۔ وہ اپنی زندگیوں کا اپنے مالک سے سودا کر لیتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہوگی۔ ایک صحابی اٹھے، ایک کافر سے بھیڑے، بازو کٹی، چمڑا لٹکا ہوا ساتھ رہ گیا، جو مارکے کے دوران لڑائی کرتے ہوئے ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دیا اور اس بازو کو جدا کر دیا، زبان حال سے پیغام دیا، جو رب کی توحید کے لیے لڑتے ہوئے اگر بازو بھی رکاوٹ بنے گی تو میں اتار دوں گا، تم ان کے وارث ہو۔ یہ ظالم کہتا ہے، ابو طالب گئے سائچہ بنوانے والے کے پاس، اس نے سائچہ بنایا، پیپر پھاڑ دیا، دوسرے کاغذ پہ بنایا، وہ بھی پھاڑ دیا، تیسرے پہ بنایا، وہ بھی پھاڑ دیا، چوتھے پہ بنایا، وہ بھی پھاڑ دیا۔ ابو طالب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، تو بتاتا کچھ نہیں، کچھ لکھتا ہے اور کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے، کیا بتاؤں؟ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اس طرح کا اس وقت میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو سکتا ہے۔
چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے. احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا؟ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم, پادری نے پرچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک ذائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اہل شرک نے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو الہ قرار دے دیا, اور تم سوتے رہو میں سوتا رہوں. تمہارا اور میرا مال, تمہاری اور میری جان, تمہاری اور میری عزت, تمہاری اور میری صلاحیتیں ایک اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے خرچ نہ ہو, کل رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کس چہرے کو لے کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم کیا کرتے رہے 70 سالہ زندگی میں؟ لا الہ الا اللہ کے لیے کیا قربانی دی؟ کتنے وہ اہل شرک ہیں جن تک ہم نے توحید کا پیغام پہنچایا؟ کتنے وہ قبر پرستی کے دلدل میں گرے ہوئے لوگ ہیں جن کے ماتھوں کو اٹھا کر رب کے سامنے جھکانے کی کوشش کی؟ اگر کی تو مبارک ہو تم کو, اور اگر نہیں تو یاد رکھنا سوال ہوگا زندگی کہاں گزار کر آیا, جوانی کے ایام کہاں گزار کر آیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کر کے آیا. آج اہل شرک کی تاریخ اس طرح اپنے اولیاء کو مقام الوہیت میں فائز کرنے کے لیے سیاہ ہو چکی ہے, شاید اس کی تاریخ میں مثال نہ ملتی ہو. امام قتادہ رحمہ اللہ کا قول سنیے, وہ فرماتے ہیں, ان کے اس قول کو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا سورۃ الانعام آیت نمبر 121 کی تفسیر میں, وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُهُ كَانَ شِرْكٌ قَدْ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. اللہ کی قسم, ان 3 شرکوں کے علاوہ, 3 کاموں کے شرک ہونے کے علاوہ ہم کسی اور کو شرک نہیں جانتے تھے. اور ان میں پہلا کیا ہے؟ ان يدعو مع اللہ الہا آخر, کہ انسان اللہ کو, اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے. وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہو جن کو وہ پکارتا ہو, جن سے مشکل کشائی کی آوازیں, صدائیں جن کے لیے بلند کرتا ہو, پکار میں شرک کرتا ہو. اور الہ کی تعریف ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں, جو اولاد دے, رزق دے, مشکل کشائی کرے, حاجت روائی کرے, بگڑیے بنائے, کشتی پھنسی بھی پار لگائیں, یہ سب خاص ہے الہ برحق کے ساتھ. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشائی, حاجت روائی نہیں کر سکتا. کوئی رات کو دن میں, دن کو رات میں نہیں بدل سکتا. کوئی آسمان پہ بھٹکتے ہوئے بادلوں کو بنا کر جمع کر کے بارش کے قطرے نہیں اتار سکتا. اس بارش سے اس زمین سے انگوری پیدا نہیں کر سکتا. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ الہ برحق ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اپنے پیروں فقیروں بابوں کو الہ نہیں کہتے. اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو میں ان کو ساتھ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتا ہوں. جامع ترمذی حدیث نمبر 3095 3095, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمانے الہی سنتے ہیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ سابقہ مشرکوں نے, اہل کتاب نے اپنے پیروں کو, فقیروں کو اللہ کے مقابل رب بنا لیا. سیدنا عدی کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے پیشواؤں کو رب نہیں کہا, ہم نے اپنے پیشواؤں کو رب نہیں کہا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ, جب وہ کسی چیز کو
تمہیں حکم دیتے کہ یہ کام کرو، کسی چیز کو حلال کہتے تم اس کو جانتے تھے حلال، کسی کو حرام کہتے تم اس کو مانتے تھے حرام، جو وہ کہتے، جو وہ حکم دیتے تم اس کو بجا لاتے تھے؟ کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو ہم کرتے تھے۔ کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو کیا ہے؟ لیکن انہوں نے زبان سے کبھی رب نہیں مانا، نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا، عمل وہ کیے، کردار وہ رکھا، معاملات ایسے رکھے جو ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہے قبر پرست کہ ہم اپنے پیروں فقیروں کو رب نہیں کہتے، الہ نہیں کہتے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے عمل چیخ چیخ کر آواز لگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے باپوں کی قبروں پہ جو اعمال کرتے ہو یہ الہ بنانے کے مترادف ہے، یہ ان کو الہی مقام عطا کرنے کے مترادف ہے۔ جتنی عاجزی کے ساتھ تم بزرگوں کی قبروں پہ آتے ہو، گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو خاک پہ رکھتے ہو، ان کو پکارتے ہو، وہ جو بیچارہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اس سے اپنے مصائب دور کرنے کی التجا کرتے ہو، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ معاملات بول رہے ہیں کہ تم نے اس کو الہ کے مقام پہ فائز کر دیا۔